کہ یہ شخص وہ ہے جو ہمیشہ ووٹ ڈالے گا. اچھا, تو آپ بیسک فنڈامنٹل اصول کیا بتانا چاہتے ہیں ہماری قوم کو کہ جو پالیٹکس میں آنا چاہتی ہے اور پالیٹکس میں حصہ لینا چاہتی ہے, اور اس کو کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے وہ انفلوئنس کرے, ایک سینیٹر کو, کانگریس مین کو, ایک کونسل مین کو, میئر کو؟ یہاں آپ نے یقیناً یہاں پر سنا ہوگا کہ آل پالیٹکس از لوکل. اوکے, بالکل, جو بھی پالیٹکس ہے وہ لوکل ہوتی ہے. تو اگر آپ سینیٹر کو یا کانگریس مین کے ساتھ انوالو ہونا چاہتے ہیں یا اس کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں یا اس کو قائل کرنا چاہتے ہیں اپنی کمیونٹی کی طرف, ان کے مسائل کی طرف, تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے جو مسائل ہیں اس میں اس سے آگاہی پارٹیسپیشن کریں. بالکل, ان مسائل سے آگاہی کریں, ان کے حل کے لیے سوچیں, اور جو علاقے میں گراس روٹ لیول پہ کام ہو رہا ہے آپ اس کا حصہ بنیں. جب آپ اس کا حصہ بنیں گے تو پالیٹیشینس خود بخود آپ کو توجہ دیں گے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ مجھے مارک گرین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی, مجھے ٹام سوازی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑی. ان لوگوں نے امریکن اخبارات میں میرے بارے میں پڑھ کر اور معلوم کر کے کہ بھئی یہ بندہ ایکٹیو ہے, ایک اچھی خاصی بڑھتی ہوئی آبادی کا حصہ ہے, ہمیں اس آبادی کو اپروچ کرنا ہے, تو لیٹس ٹاک ٹو علی مرزا. او آئی سی, اوکے. سو یہ تو آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ رہا. ابھی فیوچر آپ کا کیا پلان ہے پالیٹکس میں؟ دیکھیے, Are you done with politics or you are full time in business? No. Are you going further ahead? No, not at all. دیکھیے پالیٹکس میں یہ سوال لوگ مجھ سے کرتے ہیں اس لیے کہ 2009 میں جو الیکشن ہوئے تو ڈیموکریٹک پارٹی یہاں ناسا کاؤنٹی میں جو ڈیموکریٹک کاؤنٹی ایگزیکٹو تھے ٹام سوازی وہ الیکشن ہار گئے, ایڈمنسٹریشن چینج ہو گئی. آپ کی بات کاٹوں, آپ نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ جو ناسا کاؤنٹی ہے وہ ریچسٹ کاؤنٹی ہے. ناسا کاؤنٹی جو ہے ریچسٹ کاؤنٹی تو نہیں کہہ سکتے, لیکن یہ کہ اپنی آبادی کے لحاظ سے ناسا کاؤنٹی کی آبادی 13 لاکھ ہے, 1.3 ملین پیپل لیو ہیئر, اور ناسا کاؤنٹی کا جو بجٹ ہے وہ $2.7 بلین ہے. تو بیسڈ آن دس سائز آف بجٹ اینڈ بیسڈ آن دس پاپولیشن اینڈ آلسو ان کمپیریزن ٹو سرٹن اسٹیٹس ایون ان ٹرمز آف ایریا, ناسا کاؤنٹی از لارجر دین اباؤٹ 17 اسٹیٹس ان امریکہ. الاسکا کی آبادی 7.5 لاکھ ہے, ناسا کاؤنٹی کی 13 لاکھ ہے. مین, ورمانٹ, نارتھ ڈکوٹا, ساؤتھ ڈکوٹا, نیو ہیمپشائر, یہ چھوٹی چھوٹی جو ارکنسا جہاں سے بل کلنٹن صدر بنے, ارکنسا ناسا کاؤنٹی سے چھوٹی ہے بجٹ کے لحاظ سے, علاقے کے لحاظ سے. تو اس طرح دس کاؤنٹی از ویری امپورٹنٹ. ہمارے لوگ جو ہیں وہ کاؤنٹی کو سمجھتے ہیں کہ بھئی واٹ از کاؤنٹی. مسئلہ ہمارے ذہن میں ایک اور پھنسا ہوا ہے کہ ہم لوگ پریزیڈنشل الیکشن میں ووٹ دیتے ہیں اور سینیٹر اور کانگریس مین سے کم پہ ہم بات کرنے کو تیار نہیں ہیں, جبکہ میں نے کہا جیسا کہ یہ ایک بنیادی اصول ہے سیاست کا کہ آل پالیٹکس از لوکل. جب تک آپ لوکل سطح پر, چھوٹی سطح پہ انوالو نہیں ہوں گے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. سو آپ چاہتے ہیں کہ یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا گراس روٹ, جی, فرام دا اسکول لیول, پی ٹی اے, کاؤنسل مین, اسمبلی مین, اسکول بورڈ, لائبریری بورڈ, لیجسلیٹر. That's a very very important. That's a step by step. بالکل. Yeah. اور سیاست تو دیکھیے ایک ایسی چیز ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی جو اسٹرینتھ ہے امریکہ کے اندر اور پاکستانی امریکن بزنس کمیونٹی جو ہے, ڈیفینیٹلی انٹلیکچوئل کمیٹی بھی ہے اور انٹلیکچوئل کمیونٹی بھی ہے اور جنرل پبلک بھی ہے, جو ایک کہتے ہیں وائٹ کالر کمیونٹی بھی ہے, لیبر کلاس بھی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ آپ پاکستانی کمیونٹی کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کچھ کرنے کے اہل ہے؟ دیکھیے ہماری تعداد کے لحاظ سے اور اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ہمیں امریکہ میں کوئی اتنا بڑا عرصہ نہیں ہوا ہے, ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہماری کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ معاشی طور پر بڑے اسٹرانگ ہیں. یعنی ہماری کمیونٹی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ فائنینشلی بڑا انڈیپینڈنٹ ہے اور سیلف سفیشینٹ ہے, بلکہ بہت سے لوگ تو اتنے آگے ملینئرز ہیں اور فائنینشلی بڑے اسٹرانگ ہیں. دوسرے یہ کہ پڑھنے لکھنے میں بھی وی آر ویری پروفیشنل پیپل, فارماسسٹس ہیں, انجینئرز ہیں, ڈاکٹرز ہیں. تو ایک ہمارے پاس جو ہے نا کہ انٹلیکچوئل بینک ہے ہماری کمیونٹی کا, ہمیں صرف اس کو یوز کرنا ہے اور اس کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جانا ہے. اور ایک چیز اہم جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جہاں بھی دو آدمی کام کر رہے ہوں وہاں اختلافات تو ہوں گے, ہر جگہ ہوتے ہیں, فیملیز میں ہوتے ہیں. آپ اختلاف کو اختلاف کی حد تک رکھیں, دشمنی بنا کے دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہ کریں. ہمارا مسئلہ ایک یہ بھی ہے سب سے بڑا کہ ہمیں جہاں کسی سے ذرا سا اختلاف ہوا ہم کہتے ہیں کہ اس کو تو ہم نے اس کے گھر پہنچا کے دم لینا ہے, اس کو تو یہ کیسے آگے پہنچ گیا, یہ کیسے آگے بڑھ گیا. جی یہ بہت بڑی بات ہے. اس چیز کو بہت ختم ہونا چاہیے. دوسری کمیونٹیز میں بھی رقابت ہوتی ہیں اور وہ آپس میں بیٹھ کے اختلاف کو حل کر لیتے ہیں, جھگڑے کر لیتے ہیں, باہر نکلتے ہیں تو ایک ہوتے ہیں.
تو ہماری کمیونٹی میں یہ شعور پیدا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. آپ بتائیے کہ جو پاکستانی امریکن کمیونٹی ہے جو بڑے انفلوئنشل پاکستانی ہے وہ کیپٹل ہل پہ اپنا انفلوئنس کیسے بڑھائیں؟ وہی ہے انوالومنٹ. 3 ستون ہیں پالیٹکس کے. پیسہ، والنٹیئر بنے، ووٹ بینک. آپ کے تعلقات نہیں ہوں گے تو آپ کوئی کام نہیں کروا سکتے پالیٹکس میں. تعلقات کا ہونا بہت ضروری ہے. اب جب آپ انوالو ہوں گے تو اب جیسے کہ میں نے بتایا کاؤنٹی میں ٹھیک ہے ایڈمنسٹریشن ختم ہو گئی، لیکن فوری طور پر مجھے جو یہاں کے نیو یارک کی سینیٹر ہیں کرسٹین جیلیبرانڈ، انہوں نے مجھے اپنے امیگریشن کا ایڈوائزر بنایا. گورنر کی طرف سے میسیجز آتے رہتے ہیں کہ بھائی وہ الیکشن لڑنا ہے اس دفعہ، ان کی ہیلپ کے لیے کچھ کیا جائے. میں نے ابھی سوچا نہیں ہے کہ گورنر کے لیے کس طرف جانا ہے. ڈیموکریٹک پارٹی میں میرا ایک مقام ہے، ایک پوزیشن ہے. مجھے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ایوارڈ بھی دیا جا چکا ہے. واحد مین آف دی ایئر. جی ہاں، واحد پاکستانی ہوں جس کو یہ سب ہوا ہے. تو یہ انوالومنٹ کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ انوالو ہوں گے. اب دیکھیے اس سے ہوا کیا، اس انوالومنٹ سے ناسا کاؤنٹی پورے نیو یارک، نیو جرسی اور کنیڈیکٹ کو ملا کے آپ دیکھ لیں تو کوئی کاؤنٹی، کوئی شہر، کوئی بورو ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر پاکستانی کمیونٹی نے سیاسی طور پر اتنی کامیابی حاصل کی ہو جتنی ہم نے ناسا کاؤنٹی میں حاصل کی ہے. ناسا کاؤنٹی میں جب میں 2003 میں گورنمنٹ میں گیا ہوں تو پہلا مسلمان اور پاکستانی تھا. جب گورنمنٹ چینج ہوئی ہے 8 سال بعد تو اس وقت جو ہے 13 پاکستانی فل ٹائم وہاں جاب کر رہے تھے. یہاں کے جو بورڈز اور کمیشنز ہیں، ہیومن رائٹ کمیشنز، ناسا یونیورسٹی کا میڈیکل سینٹر کا ٹرسٹی ڈاکٹر آصف رحمان کو بنایا گیا. حبیب احمد صاحب کو جو اسلامک سینٹر لانگ آئلینڈ ویسٹ بری کے صدر ہیں ان کو، محمد صالح کو، ان کو ہیومن رائٹس کمیشن میں بنایا گیا. سید میسم رضوی کو یوتھ بورڈ کا ممبر بنایا گیا. ضیاء الحق صاحب کو مائنورٹی افیئرس کونسل کا ممبر بنایا گیا. تو ہمارے لوگوں کو اپوائنٹمنٹس ملے، اپرچونیٹیز ملی. اور کوئی پروگرام پوری ناسا کاؤنٹی گورنمنٹ کا اور یہاں کی ڈیموکریٹک پارٹی کا ایسا نہیں ہوا ہمارے آنے کے بعد اور ٹام سوازی کے آنے کے بعد کہ جہاں پر مسلمانوں کی باقاعدہ نمائندگی نہ ہوئی ہو. جس طرح ایک ربائی آ کے سیاسی اناگرل سیرمنیز وغیرہ میں اپنے مذہبی تقریر اور دعا کرتا ہے یا جسے فادر آ کے کرتے ہیں، اسی طرح مسلم امام بھی باقاعدہ کھڑا ہوا ہے وہاں. مرزا صاحب، آپ کے کریڈینشیل پہ کافی آرگنائزیشنز بھی ہیں. یو آر فاؤنڈرس اینڈ دا پریزیڈنٹ آف دا امریکنز آف پاکستانی ہیریٹیج کا میں فاؤنڈر ہوں. پاکستانی امریکن ڈیموکریٹک کلب کا بھی میں فاؤنڈر ہوں. شروع کے 2 سال میں دونوں آرگنائزیشن کا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ بھی رہا. اس کے بعد اب دوسرے لوگ چلاتے ہیں. اچھا. اتنی مصروفیت کے ساتھ آپ اپنا بزنس کیسے چلاتے ہیں؟ یہ بریڈ اینڈ بٹر بھی لانا پڑتا ہے نا ٹیبل پہ. بعض دفعہ میں یہ بھی سوچتا ہوں، اور یہ صرف یہ نہیں ہے بلکہ اسکواش کا میں یہاں پر ایک بہت اچھا کھلاڑی مانا جاتا ہوں. یہاں پر جو جم ہے میں اس میں جاتا ہوں اور کھیلتا ہوں. میں 3 سال تک یہاں ناسا کاؤنٹی میں لانگ آئلینڈ کی اسکواش چیمپئن شپ جیتتا رہا ہوں. ماشاءاللہ اسپورٹ میں بھی آپ نے میدان مارا ہے. کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے ٹائم کو مینیج کرے، ٹائم مینجمنٹ ایک آرٹ ہے. اگر اپنے آپ کو ڈسپلن کر لے کہ ہم نے وقت ضائع نہیں کرنا ہے، ہمیں اتنے ٹائم میں ہر جگہ وقت پہ پہنچنا ہے، وقت پہ کام ختم کرنا ہے، تو آدمی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو اچیو نہ کر سکتا ہو. اچھا ماشاءاللہ. اچھا، بزنس میں آپ کی کیا اچیومنٹس ہے؟ آپ کا بزنس کہاں جا رہا ہے؟ کس نام سے آپ بزنس کرتے ہیں؟ مرزا گروپ انک کے نام سے. مرزا گروپ انک. تو یہ ٹوٹل انشورنس گروپ ہے جس میں ہیلتھ، آٹو، کار، ریئل اسٹیٹ. جو میں کرتا ہوں کار، ہوم اور بزنس انشورنس، آل کائنڈ آف بزنس، ورکرز کمپنسیشن، امپورٹ ایکسپورٹ، پروفیشنل لائبلٹی، فزیشینز آفس، گاڑیوں کا، گھروں کا، سب. اور میرے جو ایسوسیٹس ہیں وہ دوسرے، وہ ہیلتھ انشورنس، لائف انشورنس وہ لوگ کرتے ہیں، میں نہیں کرتا. اچھا. تو یہ کتنے سال سے کر رہے ہیں؟ یہ میں نے 1997 میں اسٹیبلش کیا تھا. اور اس سے پہلے میں سیلس مین کے انڈیپینڈنٹ سیلس پرسن کے طور پر دوسری انشورنس کمپنیز کے لیے کام کرتا تھا. پھر 1997 میں نے اسٹیبلش کیا اور اللہ کا شکر ہے سارے بل پے ہو رہے ہیں. اور سو فائنینشلی یو آر سیٹسفائیڈ ود یور بزنس اچیومنٹس؟ یس، آئی وڈ سے سو. اچھا. تو فارغ اوقات میں کیا کرتے ہیں آپ؟ فارغ وقت ہوتا ہی نہیں ہے میرے پاس. اب آپ بتائیے کہ آپ نے پورا ٹائم مینجمنٹ کی ہوئی ہے، مجھے پہلے بتایا تھا آپ نے. جی، میں نے. کتنے بجے صبح اٹھتے ہیں آپ؟ میں صبح اٹھ جاتا ہوں 5 ساڑھے 5 بجے. اس کے بعد سے آپ کا ٹائم ٹیبل شروع؟ اس کے بعد سے میرا ایک روٹین ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں صبح کی نماز نہ چھوڑوں. میں بہت زیادہ مذہبی آدمی نہیں ہوں. 5 وقت کی نمازی ہیں یا؟ میں بہت زیادہ مذہبی بھی نہیں ہوں، بہت زیادہ نمازی بھی نہیں ہوں. میں اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی نہیں کہہ سکتا، لیکن صبح کی نماز میں ضرور کوشش کرتا ہوں کہ پڑھ لوں. ایک بات اور یہ میں آپ سے پوچھوں گا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستانی ہیں بیچارے
بڑے کنسرن رہتے ہیں بیک ہوم سے